لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فضائل حج. حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، اور یہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے. ناظرین، عام طور پر جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. بعض سفر ہم کرتے ہیں رزق کی تلاش میں، بعض سفر ہم کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بعض سفر ہم کرتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے. لیکن حج کا جو سفر ہے یہ باقی تمام سفروں سے بہت مختلف ہے. اس سفر کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اللہ سے محبت، اور دوسرا ہے اللہ کا خوف خدا. جب یہ دونوں صفات ایک مسلمان میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، تو اس کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو، اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرتے ہوئے حج کے اس مشکل سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں. انسان کی جو طبیعت ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس سے اس نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جا کے اسے مناتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں حج پہ جا رہا ہوں اور مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی تھی تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں اللہ کی دربار میں پیش ہونے جا رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی زیادتیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر لاد کر اللہ کے سامنے پیش ہوں. تو وہ لوگوں سے معافیہ مانگتا ہے، نیکی کے اعمال کرتا ہے. اور پھر یہ جو پورا سفر ہے اس کا، حج کے آغاز سے لے کر حج کے اختتام تک، واپس آنے تک، یہ پورا سفر عبادت شمار ہوتا ہے. اس میں حاجی کا ذہن، اس کا دل، اس کی پوری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے اس حالت میں حج کیا کہ اس نے نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ ہی کسی گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ حج کے سفر سے یوں لوٹتا ہے اپنے گھر کہ جیسے وہ اسی روز پیدا ہوا ہو، اسی روز اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. یہ جو حج ہے جو نیکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتے ہیں، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. خواتین کے لیے اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے، آپ حج کرو، یہی جہاد ہے خواتین کے لیے. تو خواتین کو ایک مزید اس میں درجہ عطا کیا گیا ہے، مزید فضیلت عطا کی گئی ہے. اس طرح حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو اجتماعی عبادات ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے انفرادی عبادات سے زیادہ رکھا ہوا ہے. مثلا اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کم ہے، نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے
صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ نماز با جماعت کا اجر اکیلے نماز پڑھنے والے کے اجر سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اور یہاں حج کی بات ہو رہی ہے جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے۔ آپ لاکھوں حاجیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک جیسا ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری تعریف، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، تمام بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے مرد اونچی آواز سے اور خواتین دھیمی آواز سے ہم حج کا سفر کرتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ حج کے فضائل ہیں کہ اللہ تعالی ہماری شخصیت کو بالکل ریفارم کر دیتا ہے، ٹرانسفارم کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوشخبری اور بشارت کیا ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب ہم حج سے واپس آتے ہیں، اور حج ہم نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص نیت سے کیا ہوتا ہے، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اس حالت میں حج کیا کہ اس نے نہ تو کسی بے حیائی کی بات کی، نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ یوں حج سے لوٹتا ہے کہ جیسے اسی روز اس کی ماں نے اسے جنا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری شخصیت، ہمارا ذہن، ہمارا دل تبدیل ہو جائے اور ہم گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں کہ جیسے ہماری ماں نے ہمیں اسی روز جنا ہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك